یہ بھائی کہتے ہیں میرے گھر اولاد نہیں ہے، کوئی خاص دعا یا وظیفہ بتا دیں جو نماز میں یا اس کے بعد پڑھتا رہوں۔ جی میرے بھائی موچ رہی گا تو میرے بھائی کہتے ہیں میرے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی خاص دعا بتائیں۔ میرے بھائی خاص دعا جب سب لوگوں کو بتاؤں گا وہ تو عام ہو جائے گی پھر، کیوں جی؟ جب سب کے سامنے بتاؤں گا تو کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ یہ خاص کا جو چکر ہے نا، یہی چکر ہمیں قبر والوں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر کے پاس جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ خاص وظیفہ بتائیں گے، یہ خاص کے چکر میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خاص کے چکر میں پھر کئی لوگ پیر صاحب کے کچھوے کا گندا پانی زمزم کی طرح پی رہے ہوتے ہیں، اور خاص کے چکر میں کہیں قصور شہر میں پیر صاحب عورتوں کو ننگا کر کے گندے تالاب میں غسل کروا رہے ہوتے ہیں جیسے زمزم سے غسل ہو رہا ہو۔ یہ خاص کا چکر ہمیں کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ میرے بھائی قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعائیں سب کے لیے ہیں۔ تو آئیے یہ عام دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، خاص کے چکر میں نہ پڑیں۔ عام دعا کون سی ہے؟ سورہ صافات، جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد دے لیکن نیک اولاد۔ بھائی اولاد مانگتے ہوئے یہ لفظ بھول جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے الفاظ اختیار کریں، ان میں بڑی احتیاط ہے، ان میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ تو میرے بھائی یہ دعا کیا کریں، ربی ہب لی من الصالحین۔ اذان اور اقامت کے مابین دعا کیا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں دعا کیا کریں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ التحیات میں تشہد کی دعا پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ایسی دعائیں کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کا حوالہ ہے کہ پھر اس موقع پہ جو دعا کرنا چاہو سو کرو۔ تو اس موقع پہ کہا کریں ربی ہب لی من الصالحین۔ اور زکریا علیہ السلام کی جانب آ جائیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد دے۔ کون سی اولاد؟ پاکیزہ اولاد، مشرک اولاد نہیں، گنہگار اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں خوب سننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ واسطہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام سمیع کو، کہ تو خوب سننے والا ہے، میری یہ دعا سن لے، تو خوب سننے والا ہے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، یہ کی جائیں۔ کتنی دعائیں بتا چکا ہوں؟ دو۔ تیسرے نمبر پہ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، میرے ہر سجدے کا حقدار تو ہے، میرے ہر رکوع کا حقدار تو ہے، میری ہر عبادت کا حقدار تو ہے۔ سبحانکا، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی تیرا شریک ہو۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ دعا کون پڑھ رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ آپ کہیں گے اس دعا کا اولاد سے کیا تعلق؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا، اس اولاد کا، اس دعا کا اولاد سے کیا تعلق؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے ایسی دعا کی ہے جس میں انہوں نے اللہ سے براہ راست کچھ مانگا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، بس اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، تواضع کا اظہار ہے، اور یہ نہیں بتایا کیا چاہتا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔
یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال لے، بس یہ کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے، قصور میرا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ یہی کہتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی وہ دعا کرے گا جو مچھلی والے پیغمبر نے کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں جس مسئلے میں بھی کرے گا اللہ اس کی